دو نصابوں میں سے ایک نصاب تک پہنچ رہی ہے، اس وجہ سے زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ تو مطلب یہ ہے کہ ملانے کی صورت میں نصاب تک پہنچنا ضروری ہے۔ اگر ملا نہیں پا رہے، چیز ہی بندے کے پاس ایک ہے، تو پھر اکیلی اسی چیز کا اعتبار کیا جائے گا۔ مطلب سونا ہے، اکیلا ہے اور کچھ نہیں ہے، نہ چاندی ہے نہ حاجت سے زائد قسم کی کوئی بھی چیز نہیں ہے، اکیلا سونا ہے، تو اب 7.5 تولے ہونا ضروری ہے۔ لیکن اگر 7.5 تولے سے کم سونا ہے اور اس کے ساتھ 1 تولہ چاندی ہے یا کچھ بھی ہے، تو اب ان دونوں کو قیمت کے اعتبار سے ملایا جائے گا۔ ملانے پر اگر چاندی کے نصاب کو اس کی قیمت پہنچ جاتی ہے تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اور فی زمانہ حساب ایسے ہو چکا ہے کہ 1 تولہ سونا بھی یہ 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ ہے، بس اس کے ساتھ کسی چیز کے ملنے کے لیے ہے، اس کے ساتھ جیسی کوئی دوسری چیز ملے گی زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ ایک سوال ہے کہ بالفرض میرے اوپر 3 لاکھ روپے زکوٰۃ دینے کا نصاب آیا ہے، لیکن میں کسی ایسے گھرانے کی مدد کرنا چاہوں گا، میں کس حد تک اس کی مدد کر سکتا ہوں؟ چاہوں اس کو دیکھ سکتا ہوں 1.5 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ میں جو بنی ہے، تو میں اس کی کتنی حد تک مدد کر سکتا ہوں؟ اصل تو یہ کہ بنیادی جو شرط ہے شرعی فقیر ہونا ضروری ہے ان کا۔ اگر وہ شرعی فقیر ہیں تو کم از کم اتنا دینا مستحب ہے کہ ان کی حاجت پوری ہو جائے، ٹھیک ہے، ان کی جو بنیادی حاجت ہے وہ پوری ہو جائے، اتنا دینا مستحب ہے۔ لیکن اتنی رقم دینا کہ آپ اس کو ہی زکوٰۃ دے کر غنی بنا دیں، کہ آپ کی زکوٰۃ 3 لاکھ روپے بنے، آپ نے 3 لاکھ روپے دے دیا، ان کو ہی غنی بنا دیا، یہ شریعت میں ناپسندیدہ عمل ہے۔ البتہ یہ کہ وہ حاجت مند ہے تو حاجت پوری کرنا یہ مستحب ہے۔ اب حاجت مند سے مراد یہ ہے کہ وہ آدمی شرعی فقیر بھی ہے اور وہ مریض بھی ہے، اس کے آپریشن پہ 3 لاکھ روپے خرچ ہونا ہے اور وہ شرعی فقیر بھی ہے، تو حاجت پوری کرنے کے لیے آپ نے اسے 3 لاکھ روپے زکوٰۃ دینی ہے، تو یہ ایک مستحب عمل ہے۔ اسی طرح وہ مقروض ہے، شرعی فقیر ہے اور مقروض ہے اور اس پر 3 لاکھ روپے کا قرضہ ہے، تو آپ نے اپنی 3 لاکھ روپے زکوٰۃ اس کو دے دی ہے تاکہ وہ اپنا قرضہ ادا کر سکے، تو یہ مستحب عمل ہے۔ ٹھیک ہے، 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ بقدر حاجت کہ جس سے اس کی حاجت اور ضرورت پوری ہو جائے اتنا دینا مستحب ہے، اس کے علاوہ اتنا دینا کہ وہ غنی ہو جائے یہ مطلوب ہے۔ سب کی بات یہ ہے کہ مال نامی کا ذکر ہوا، تو اگر کسی شخص نے پرندے رکھے، پرندے بھی بڑھتے ہیں اور آج کل کے کاروبار بھی کیا جا رہا ہے، اگر کسی نے اس نیت سے پرندے رکھے کہ ان سے جو بریڈ ہوگی، ان کے جو بچے ہوں گے میں وہ سیل کروں گا، لیکن جو میں نے خریدے میں انہیں پالوں گا، اب ان سے جو بریڈ ہوئی انہیں فروخت بھی کرتا ہے، خرید و فروخت بھی اس کی چل رہی ہے، اب زکوٰۃ کل مال پر ہوگی، سارے پرندوں پر ہوگی، یا پھر جو بریڈ ہوئی ہے اس پر ہوگی؟ اصل میں اس پہ کیونکہ اصل یہ کہ ہر جانور میں زکوٰۃ نہیں ہے، سائمہ جانوروں میں زکوٰۃ ہوتی ہے۔ سائمہ جانور سے مراد وہ جانور کہ جو قدرتی چراگاہوں میں چرتے ہیں، یعنی ملکیت جانوروں پر آپ کی ہے، آپ مالک ہیں، لیکن انہیں قدرتی چراگاہوں میں چراتے ہیں، جن کو مختلف جگہ پر مختلف نام دیے جاتے ہیں، قدرتی چراگاہوں پہ وہاں پر چرتے ہیں، چارہ آپ کو خرید کے نہیں کھلانا پڑتا، تو ان کو کہا جاتا ہے سائمہ جانور، یعنی چرائی کے جانور۔ تو جو چرائی کے جانور ہیں قدرتی چراگاہوں میں چرتے ہیں، ان میں چرائی کے جانوروں کے اعتبار سے زکوٰۃ ہے، خرید کے کھلایا جاتا ہے۔ بھینسوں کے باڑے ہیں، بکریوں کے باڑے، بڑے بڑے باڑے ہوتے ہیں، ہزار جانور رکھے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے، تو ان جانوروں میں چرائی کے جانوروں کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو چارہ خرید کر کھلایا جاتا ہے، قدرتی چراگاہوں میں نہیں چرتے۔ اب اس کے بعد سیکنڈلی آ جاتا ہے کہ وہ جانور آپ نے کس کام کے لیے رکھے ہیں۔ اگر وہ جانور تجارت کے لیے رکھے ہیں، کہ بعض لوگ جو جانور خریدتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، پھر ان کو بیچتے ہیں، جیسے عید قرباں پر یا دودھ والے جو ہوتے ہیں وہ باڑوں کو بیچتے ہیں، جانور بیچتے ہیں، باقاعدہ باڑوں کو بیچے جاتے ہیں، اس لیے جانور پالتے ہیں، تو وہ پھر مال تجارت میں آ جائیں گے، تو چونکہ وہ